میرے عزیزو، زبور 84 خدا کے بندہ بنی کورے کا زبور ہے، یہ داؤد کا زبور نہیں ہے، خداوند کے بندہ بنی کورے کا زبور ہے۔ جب بہت سے لوگ زبور کا نام لیتے ہیں تو وہ سارے زبوروں کو داؤد کے زبور کہتے ہیں۔ زبور داؤد کے صرف 73 ہے اس میں، باقی بنی آسف، بنی کورے، مرد خدا موسیٰ اور بہت سے دوسرے انبیاء کے بھی زبور اس میں درج ہے۔ زبور 84 جو ہے یہ بنی کورے کا زبور ہے، اور وہ لکھتا ہے کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، کیونکہ خدا آفتاب ہے، وہ تجھے گرم جوشی دیتا ہے، وہ تیری سب راہوں کو روشنی بخشتا ہے، وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے تو داؤد کہتا ہے کہ میرا گزر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری سپر کیا ہے، میری ڈھال کیا ہے، میری کم کیا ہے۔ جس پر میں توکل کرتا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور کل کائنات کا خالق ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا کسے؟ خداوند جلال کا بادشاہ ہے، خداوند قدرت والا خدا ہے، خدا حشمت والا خدا ہے، خدا بزرگی والا خدا ہے، اور خدا کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی۔ خدا کہتا ہے آسمان تلے زمین پر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، اور خداوند فضل اور جلال بخشے گا، لیکن یہ بخشے گا کس کو؟ یہ سب کچھ دے گا کس کو؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز مین جو آیت ہے جس بات کو آج ہم سیکھیں گے وہ یہی ہے، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ یاد رکھیے جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو یسایہ کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ تمہیں بچا نہ سکوں، اور میرا کان بھاری نہیں جو تمہاری دعا کو سن نہ سکے۔ خدا اپنا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے، خدا اپنا کان جھکانے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا میرے پاس وقت ہے کہ میں اس کے حضور میں جھکوں؟ کیا میرے پاس وقت ہے کہ میں اس کے کلام کی تلاوت کروں، اس کے کلام، اس کے آئین، اس کے قوانین، اس کے منہ کی باتیں، اس کی شریعت کو اپنی زندگی میں لوں اور اس کے ساتھ ساتھ چلوں؟ یاد رکھیے خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ، اور خدا اپنی پاک برکتوں کو ناپاک برتنوں میں کبھی نہیں اونڈیلتا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پاک بنیں۔ اگر ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے تو خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں گے تو خدا
اپنے جلال کو ہمارے لیے ضرور جاری و ساری کرے۔ خدا اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر ضرور بڑھائے۔ خدا راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں، walk with God uprightly، راست بازی سے۔ جب ہم راست بازی سے خداوند کے ساتھ چلیں گے تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں لیکن دیتا اس کو ہے جو اس کا محبوب ہے۔ بیٹا جی چپ کر کے بیٹھے پلیز۔ دیتا کس کو ہے؟ جو اس کا محبوب ہے۔ اور محبوب وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ محبوب دل کے باہر کھڑا کٹکٹاتا نہیں رہتا، محبوب دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب ہم اپنے دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھولیں گے تو وہ ضرور اپنے جلال کو ظاہر کریں گے۔ خداوند کے بندہ نے خداوند سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے قریب کیا ہے۔ خداوند کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی پہلی آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ جسمانی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں تو ہم چاہتے ہی چاہتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ اپنے پرسنل ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے خدا کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اور کرنتھیوں کا مصنف بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ خدا کے بندہ کی ڈیزائر ہے اور اس نے اس کو خدا کے حضور میں رکھا۔ دو مین موٹیو تھے پرسب کے، چرچ بلڈنگ کی ایکسٹینشن اور پروفیسی کی روح، پروفیسی کی نعمت خدا اپنے بندہ کو۔ سو خداوند کا بندہ خداوند کے حضور میں جھکا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، بیٹا جی پلیز آپ سیدھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ خدا کے حضور میں بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہیں تو خدا اپنے چہرے کا نور ان پر چمکاتا ہے، خدا انہیں دلیری دیتا ہے، خدا ان کے ساتھ آموجود ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرما میرے بیٹے تجھے کیا چاہیے۔ کب؟ جب اس کی پریزنس کے لیے اس کے لوگ بیتاب ہوتے ہیں، اس کی حضوری، اس کی معموری کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں، اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں تاکہ وہ خداوند کی قربت کو حاصل کرے، خداوند کے مسا کو حاصل کرے، خداوند کی قدرت کو حاصل کرے، خداوند کے جلال کو حاصل کرے۔
اور خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کی آواز پر اپنے کان کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے زبور 2 اس کی 8ویں آیت کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ کب؟ جب اس کے لوگ اس کو پکارتے ہیں، جب اس کے لوگ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب ایک مصمم ارادہ کر کے اس کے حضوری میں جھک جاتے ہیں کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ جس طرح حنا نے مصمم ارادہ کیا کہ جب تک تو میری دعا نہیں سنے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں۔ اور خدا غیور خدا ہے، خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جب ہم گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنے کہے سے مکر جائے۔ پھر وہ اپنے پکارنے والوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ فرما میرے بیٹے تجھے کیا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں۔ اور یقیناً خدا کے بندہ نے جو شفاعت کی ہے خداوند کے حضور میں، خدا نے اسے ضرور سنا۔ خدا اپنے لوگوں پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے، اور جو لوگ خداوند کے حضور راستی سے چلتے ہیں تو اس کا ذکر ہمیں سلاطین، پہلی سلاطین اس کے 3 باب کی 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک ملتا ہے۔ سلیمان بادشاہ جو خدا کے حضور راستی سے چلتا تھا، اس نے کہا دیکھ میں تیرے حضور میں راستی سے چلتا ہوں، تو نے مجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور نہ مجھے اندر جانے کا پتہ ہے نہ بھیتر باہر جانے کا پتہ ہے، لیکن تو مجھے سکھا، تو مجھے عقل، دانائی، فہم دے، تو مجھے اپنے روح کا مزہ دے۔ اور خدا سے جب اس نے عقل اور خدا کے مزہ کو، خدا کے روح کو مانگا تو خدا نے کہا کہ دنیا کی ساری بادشاہی میں تجھے انعام میں دیتا ہوں، تیرے جیسا کوئی بادشاہ امیر نہیں ہوگا۔ اور آج دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بل گیٹس ہے، اور آج بھی سلیمان بادشاہ کی بادشاہی کا 3 حصہ اس کی دولت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خدا کس قدر اپنے لوگوں کو فیاضی سے بخشتا ہے۔ خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آسمان تلے جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، اور وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ اور جو لوگ خداوند کے حضور راستی سے چلتے ہیں، خدا انہیں دنیا کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، خدا اسے سرفرازی دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، بلکہ زندہ خدا کی طرف سے ہے اور آسمان سے آتی ہے۔ آخری بات خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔
کلام خدا میں سے سینٹر آف بائبل زبور 118 ہے. آدھے ابواب ایک طرف اور آدھے ابواب ایک طرف, اور زبور 118 سینٹر آف دا بائبل ہے. اور سینٹر آف دا بائبل جو ورس ہے وہ زبور 118 کی 8ویں آیت ہے. اور وہ آیت ہے کیا ہے, کسی کو پتا؟ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. یاد رکھیے میرے عزیزو, جو لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں, جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, اس کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں, ان کے سامنے چاہے کلزم کیوں نہ آ جائے اسے بھی رستہ دینا پڑ جاتا ہے. جو لوگ اس کی قدرت کو جان جاتے ہیں وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتے, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ ان کی دعاؤں پر اپنے کان کو جھکاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے. اور جو لوگ خداوند پر توکل کرتے ہیں خدا انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ابھی رات کو نیٹ پہ موسم جو تھا وہ 90% بارش تھی. ہم نے بہت کوشش کی کسی اور جگہ پروگرام کرنے کے, لیکن ہم نے ایمان پر سٹینڈ لیا گلی کی وجہ سے کہ گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. اور جب میں صبح اٹھا میں نے نیٹ دیکھا تو 20% 10% بارش شو کی نیٹ میں. یہ خداوند کا جلال ہے کہ جب ہم اس پر ایمان کر رکھتے ہیں, جب اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے. یقیناً خدا کے بندہ نے خداوند پر بھروسہ کیا, خداوند پر توکل کیا اور خداوند کے حضور جھکا ہے, اور خداوند نے اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. اور خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو سرفرازی ہی دیتا ہے, اور کیونکہ ہمارا خدا سرفراز ہے, خدا ہے, وہ فتح مند خدا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. سو جو لوگ خدا کے ساتھ راستہ بازی سے چلتے ہیں, خدا کبھی بھی انہیں دم نہیں رہنے دیتا, بلکہ خدا انہیں سر ٹھہراتا ہے تاکہ وہ قوموں کو, امتوں کو, قبیلوں کو, خاندانوں کو, چرچ کو, کلیسیا کو لیڈ کریں, اور وہ ہمیشہ سرفراز ہوتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے.